اللہ تعالی عنہ المظاہر اذا جامع امرأته في خلال الاطعام لا يستانف الاطعام لأن الكتاب مطلق في حق الاطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم بل المطلق يجري على اطلاقه والمقيد على تقييده۔ ہاں بیٹا، اس مثال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو زہار اور زہار کے احکامات جو ہیں وہ آپ کو سمجھنے پڑیں گے بیٹا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ زہار کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کچھ بچیاں شاید جانتی ہوں گی زہار کس کو کہا جاتا ہے، اور کچھ بچیوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو دیکھو بیٹا، زہار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے کسی جز کو، جیسے کہ چہرہ ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، ران ہے وغیرہ، ایسا جز جس کو بول کر کے کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، مطلب کل بدن سے تعبیر کر دیا جاتا ہو، تو اپنی بیوی کے اس جز کو ایسی عورت کے عضو سے تشبیہ دینا جو عورت اس پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ جیسے کہ ماں ہے، ماں ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہوتی ہے نا بیٹا، تو بیوی کے کسی جزو کو اپنی ماں کے اس جزو سے تشبیہ دینا یہ زہار کہلاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ اپنی بیوی سے کہے کہ تمہارا پیٹ میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو میری بیٹا بات، یا تمہاری جو ہے تمہاری ران میرے ماں کی ران کی طرح ہے، اس طرح سے مطلب ایسا عضو جس کو دیکھنا حرام ہو اس عضو سے تشبیہ دے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور ایسی عورت کے عضو سے جو عورت اس پر ہمیشہ ہمیش کے لیے کیا ہو، حرام ہو، تو ایسی صورت میں اس کو زہار کہتے ہیں شریعت میں۔ ایسا کہنا جائز نہیں ہے، بہت غلط بات ہے۔ اور اگر کہہ دیا کوئی تو اس کا کفارہ بہت سخت ہے بیٹا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا کفارہ وہی ہے جو روزہ جان بوجھ کر کے توڑ دینے کا کفارہ ہے۔ قرآن پاک میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتی ہیں، تفصیلی طور پر اگر احکامات چاہیے تو 28واں پارہ، پہلا سورہ، سورہ مجادلہ، سورہ مجادلے کی شروعات ہی میں جو ہے زہار کے احکامات بیان کیے گئے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ اس آیت کریمہ میں زہار کی مذمت بیان کی گئی، پھر اس کے بعد آگے کفارہ بیان کیا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو زہار کر بیٹھے ہیں اپنی بیویوں سے اور پھر اپنی بیویوں کی طرف لوٹنا چاہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اس کا کفارہ اللہ بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ میاں بیوی آپس میں ملیں، یعنی کفارے کو ادا کرنا ہے میاں بیوی کے آپس میں ملنے سے پہلے، یعنی جب تک کفارہ ادا نہیں کریں گے تب تک شوہر اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا ہے۔ تو میری بیٹا بات، پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس میں 3 کفارے اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ فمن لم يستطيع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا، تو جو کوئی غلام کو نہ پائے تو پھر وہ کیا کرے، 2 مہینہ یعنی 60 دن تک کیا ہے مسلسل روزے رکھے، شہرین متتابعین، میرے بات 60 روزے مسلسل رکھے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کفارہ میں فرمایا فمن لم يستطيع فاطعام 60 مسکینا، اور جو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ لیکن اب مفہوم سمجھیے، یہاں ہم کو سبق میں کیا پڑھنا ہے اس کو سمجھیے۔ دیکھیے یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ آیت کریمہ جو زہار کے تعلق سے نازل ہوئی ہے اس میں اگر آپ نظر کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 3 کفارے اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلا کفارہ ہے غلام کو آزاد کرنا، دوسرا کفارہ ہے 2 مہینے مسلسل کنٹینیو روزے رکھنا، اور تیسرا کفارہ ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، لیکن ان
ان سب میں تینوں میں آپ دیکھیں گے تو ایک بنیادی فرق آپ کو نظر آئے گا. وہ فرق یہ ہے کہ پہلا کفارہ اور دوسرا کفارہ، یہ جو دو کفارے ہیں، ان دونوں کفاروں میں ایک قید لگی ہوئی ہے، من قبل ان یتماس. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بیٹا، کوئی بچی کچھ کہہ رہی ہے؟ کوئی بچی کچھ کہنا چاہ رہی ہے کیا؟ ہاں بیٹا مائک بند کر لیں، کسی کا مائک خراب ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کفاروں میں اگر آپ نظر کریں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ شروع کے دو کفاروں میں ایک قید ہے من قبل ان یتماسا، قبل اس کے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں. لیکن جو تیسرا والا کفارہ ہے غلام کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا، ہے نا، وہاں پر جو ہے وہ قید ذکر نہیں کی گئی. وہاں پر مطلق فرمایا گیا ہے کہ بس اس کا اگر کوئی یہ نہ کر سکتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے، تو 3 کفارے بیان کیے گئے ہیں ایک ہی جرم کے، اور ان 3 کفاروں میں شروع کے 2 کفارے جو ہے وہ قید سے مقید ہیں، اور تیسرا جو کفارہ ہے وہ قید سے مقید نہیں ہے، وہ مطلق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مسئلہ سمجھیے، مسئلہ کیا ہے. احناف کا قاعدہ اور ضابطہ اس سلسلے میں کیا ہے بیٹا، کہ کتاب اللہ میں سے جو بھی حکم مطلق ہوگا اس مطلق پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے اس کو مقید کر دینا جائز نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو اسی بنیاد پر احناف یہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کا یہ فرمان ہے کہ مظاہر جو ہے، مظاہر ظہار کرنے والے کو کہتے ہیں، مظاہر جو ہے اگر اپنا کفارہ غلام کو آزاد کرنے یا کنٹینیو روزہ رکھنے کے ذریعے سے ادا نہ کرے، اس پر قادر نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے، اور وہ کفارہ ادا کرنا چاہ رہا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے سے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے سے جب وہ کفارہ ادا کرے گا، تو اگر مان لو کہ 60 مسکینوں کو کھلانے کے درمیان میں اگر وہ اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو کفارہ باطل نہیں ہوگا بیٹا، کفارہ ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے. مان لو کہ 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا، جمع کر لیا، پھر بقیہ 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ہو جائے گا. لیکن اگر روزہ رکھنے کے ذریعے سے کفارہ ادا کر رہا ہے، 30 روزے رکھ چکا تھا، جمع کر لیا، اب یہ 30 روزے بیکار گئے، پھر نئے سرے سے 30 روزے رکھنے پڑیں گے. یہاں تک فرمایا گیا کہ 2 مہینے پورے ہونے میں مان لو کہ ایک دن بچا ہوا ہے، 30 دن کا، ہر مہینہ 30 دن کا ہوا مان لو، اور 59 دن یہ روزے رکھ چکا تھا، اور 60واں روزہ رکھنے سے پہلے اگر بیوی سے جمع کر لیا تو یہ 59 بیکار ہو گئے. اتنا سخت حکم ہے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ لیکن چونکہ یہ قید جو ہے صرف 2 کفاروں میں ہے، روزہ رکھنے میں اور غلام کو آزاد کرنے کے سلسلے میں، حالانکہ کھانا کھلانے کے سلسلے میں کفارے کی ایک شرط موجود نہیں ہے، یہ قید موجود نہیں ہے، تو لہذا اس قید کا اعتبار اس میں نہیں کیا جائے گا. اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر کھانا کھلانے کے ذریعے سے وہ کفارہ ادا کر رہا ہے اور اس درمیان میں اگر وہ اپنی بیوی سے جمع کر لے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ احناف فرما رہے ہیں، برخلاف شوافے کے. شوافے کا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بھائی جب ایک ہی جنس کا کفارہ ہے نا، ایک ہی چیز کا کفارہ ہے، 3 کفارے بیان کیے ہیں اور 2 کفاروں میں قید ہے، تو یہ قیاس کرتے ہوئے اس تیسرے کفارے میں بھی اس کی قید کو لگا دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حادثہ ایک ہی ہے اور اس حادثے میں 3 کفارے بیان کیے گئے جن میں سے 2 کفاروں کو قید کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، تو تیسرا والا جو کفارہ ہے وہ بھی اسی قید سے مقید رہے گا. تو امام شافعی کے نزدیک اگر کوئی کھانا کھلانے کے ذریعے سے مظاہر کفارہ ادا کرے اور درمیان میں اگر بیوی سے جمع کر لے تو پھر وہ جتنے کھانا کھلایا ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے 60 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. لیکن ہمارے نزدیک ایسا معاملہ نہیں ہے، مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوگا، مقید اپنی تقیید کے ساتھ جاری ہوگا. تو جس حکم کا اللہ نے مطلق رکھا ہے ہم بھی اس کو مطلق رکھیں گے، جس حکم کا اللہ نے مقید فرمایا ہم بھی اس کو مقید مانیں گے. بات سمجھ میں آ گئی آپا جان لوگ؟ یہ پوری تشریح تھی بیٹا ایک مثال کی. عبارت میں لائیے، نہیں سمجھ میں آیا تو پھر پوچھنا، ٹھیک ہے؟ دیکھو کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ المظاہر اذا جامع امرأته فی خلال الاطعام لا یستانف الاطعام. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ مظاہر جب اپنی بیوی سے جمع کر لے فی خلال الاطعام، کھانا کھلانے کے درمیان، مطلب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے سے وہ کفارہ ادا کر رہا ہے اور اسی کفارے کے درمیان ادا کرنے کے درمیان اپنی بیوی سے جمع کر لے رہا ہے، تو کہتے ہیں لا یستانف الاطعام. تو ایسی صورت میں کھانا کھلانے کا استیناف نہیں کرے گا. استیناف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نئے سرے سے کرنا. تو کھانا کھلانے کا استیناف نہیں کرے گا، مطلب نئے سرے سے پھر دوبارہ نہیں کھلائے گا.
حالانکہ یہی معاملہ اگر روزہ رکھنے کے معاملے میں ہو جاتا تو کنٹینیو جو 2 مہینے روزہ رکھنے کا جو حکم ہے اس کفارے میں، اگر روزے کے ذریعے سے کوئی کفارہ ادا کرے اور بیچ میں جمع کر لے تو ہاں پھر استیناف کرنا پڑے گا، پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. ہاں لیکن کھانا کھلانے کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. کیوں ایسا نہیں ہے؟ وجہ بیان فرماتے ہیں لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم. کہتے ہیں اس لیے کہ کتاب جو ہے کھانا کھلانے کے حق میں مطلق وارد ہوئی ہے. ہم نے آیت کریم آپ کو پڑھ کر کے سنائی نا، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسکینا، یہ آیت کریمہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں کہ کتاب مطلق وارد ہوئی ہے. یہ کتاب میں آیت کریمہ مطلق ہے کھانا کھلانے کے حق میں. فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس، تو پس اس کے اوپر جو ہے عدم مسیس یعنی عدم جمع نہ کرنے کی شرط کی زیادتی اس پر نہیں کی جائے گی. بالقیاس علی الصوم، روزے پر قیاس کرتے ہوئے. یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی زہار ہی کا کفارہ اگر روزے کے ذریعے سے ادا کرے تو اس میں عدم مسیس کی قید ہے کہ میاں بیوی آپس میں نہیں ملنا چاہیے جب تک کفارہ پورا نہ ہو، تو اسی قید کو ہم یہاں پر بھی جو ہے زائد کر دیں گے قیاس کرتے. ایسا صحیح نہیں ہوگا. کہتے بل المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، بلکہ مطلق جو ہے اپنی اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تقیید پر جاری ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی آپ جان لوگ؟ جی یہ مثال سمجھ میں آئی سب کو؟ جی حضرت فلا یزاد سے ایک مرتبہ ترجمہ کیجیے نا. فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس بالقیاس علی الصوم، بس اس کے اوپر یعنی کھانا کھلانے والا جو کفارہ ہے اس کے اوپر روزے کے کفارے پر قیاس کرتے ہوئے عدم مسیس یعنی عدم جماع کی شرط کی زیادتی نہیں کی جائے گی، اس پر وہ شرط نہیں لگائی جائے گی، بلکہ مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تقیید پر جاری ہوگا. سمجھ گئی بات؟ ہاں جی. اسی طرح سے ایک اور مثال سمجھیے، کہتے وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقْبَةُ فِي كَفَارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ الْإِيمَانِ بِالْقِيَاسِ عَلَى كَفَارَةِ الْقَتْلِ. کہتے اسی طرح سے ہم نے کہا کہ کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں رقبہ جو ہے وہ مطلق ہے، تو اس کے اوپر ایمان کی شرط کی زیادتی کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے نہیں کی جائے گی. مسئلہ سمجھیے، مسئلہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں الگ الگ جرموں کے کفارے رب قدیر نے بیان فرمائے ہیں، تو انہی میں سے ایک ہے زہار، جس کا تذکرہ بھی گزرا. زہار کے 3 کفارے ہیں نا بیٹا. 3 کفاروں میں سے پہلا کفارہ کیا تھا؟ غلام کو آزاد کرنا، تحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. دوسرا تھا کنٹینیو روزے رکھنا 2 مہینہ، اور تیسرا تھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے، اب اس میں غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ ہے. اسی طرح سے کفارہ یمین ہے. کفارہ یمین کا مطلب قسم توڑ دینے کا کفارہ. اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے قسم توڑ دے تو اس کا حکم سورہ مائدہ کے اندر 7ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. اللہ تمہاری لغو قسموں پر مؤاخذہ نہیں فرماتا، لیکن ان قسموں پر مؤاخذہ فرماتا ہے جن کو تمہارے دل مضبوط کرتے ہیں. اب وہ کفارہ کیا ہے؟ کہا کہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. فرمایا کہ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ، ٹھیک ہے، یا پھر غلام کو آزاد کرو، او تحریر رقبہ. پھر فرمایا فمن لم یجد فصیام 3 ایام. تو جس کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے، مال کی استطاعت نہیں ہے، نہ تو وہ کھانا کھلا پا رہا ہے، نہ تو کپڑا پہنا پا رہا ہے، نہ ہی غلام آزاد کر رہا ہے، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا. یہ کفارہ کس کا ہے بیٹا؟ قسم کے توڑ دینے کا کفارہ ہے. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. تو یہاں پر کیا ہے، اللہ نے ایک کفارہ ذکر کیا، تحریر رقبہ. غلام کو کیا ہے؟ آزاد کرنا. رقبہ گردن کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر گردن کہہ کر کے پوری ذات کو مراد لی جاتی ہے. گردن کو آزاد کرنا مطلب غلام کو آزاد کرنا. سمجھ میں آگے بات؟ اسی طرح سے ایک جرم ہے کفارہ، ایک جرم کا کفارہ ہوتا ہے مومن غلام کو آزاد کرنا، اور یہ جرم بڑا جرم ہے. اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کر دیا غلطی سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کا جو کفارہ رب قدیر نے بیان فرمایا سورہ نساء کے اندر 5ویں پارے میں، آدھے پارے کے بعد میں، وہاں پر اللہ نے تذکرہ فرمایا فتحریر رقبۃ مؤمنہ.
من قبل ان يتماس الا ان يصدقوا، ہے نا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ الا ان يصدقوا. بہرحال وہ لمبی آیت کریمہ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں، آدھے پارے کے بعد میں ہے. اس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مومن کو قتل کر ڈالے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ مومن غلام کو آزاد کرے گا. فتحریر رقبۃ مؤمنہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے، کفارہ زہار میں بھی غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے، کفارہ یمین میں بھی غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے، کفارہ قتل میں بھی غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے. لیکن فرق ہے تھوڑا سا. فرق کیا ہے؟ کفارہ زہار اور کفارہ یمین، ان دونوں میں صرف تحریر الرقبہ اللہ نے فرمایا ہے مطلق، کوئی بھی غلام آزاد کرو. اب کوئی بھی غلام سے مراد ہمارا غلام مجوسی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. لیکن کفارہ قتل میں اللہ نے فرمایا تحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا. اب اگر کفارہ قتل میں کوئی انسان جو ہے غلام کو تو آزاد کرے لیکن مومن نہیں ہے، کافر غلام کو آزاد کر رہا ہے، مجوسی غلام کو آزاد کر رہا ہے، تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مومنہ کی قید ہے. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارا احناف کا نظریہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں جو حکم مطلق ہے اس کے اطلاق پر عمل کریں گے، جو حکم مقید ہے اس کی تقیید پر عمل کریں گے. مطلق کو مقید نہیں کیا جائے گا بغیر کسی وجہ کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا کفارہ زہار اور کفارہ یمین، ان میں مومنہ کی قید چونکہ نہیں ہے تو کوئی بھی غلام ہم آزاد کریں گے، چاہے وہ کافر ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مومن ہو، کوئی بھی ہو، کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی علیہ رضوان کا نظریہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں تحریر رقبہ کہا گیا ہے، سمجھ میں آ رہی بات، اور کفارہ قتل میں رقبۃ مؤمنہ کہا گیا ہے، تو یہ مومنہ والی قید جو ہے وہ ان دونوں میں بھی ملحوظ رکھی جائے گی. قیاس کیا جائے گا اس پر کہ غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہر جگہ دے رہے ہیں، تو غلام کو آزاد کرنا جیسے وہاں ہے ویسے ہی یہاں پر بھی ہے. تو وہاں پر کہا کہ مومنہ غلام ہے، مومن غلام ہونا چاہیے، لہذا وہی قید یہاں پر بھی ملحوظ رکھیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اگر مومن غلام کو آزاد کریں گے تو ہی ادا ہوگا کفارہ، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ ہمارا کیا کہنا ہے اس سلسلے میں کہ چونکہ یہ حکم مطلق آیا ہوا ہے اور مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوگا، تو لہذا جب مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوگا تو ایسی صورت میں کیا ہے، آپ چاہے مومن غلام کو آزاد کریں، چاہے کافر غلام کو آزاد کریں، چاہے مجوسی کو آزاد کریں، کسی کو بھی آزاد کریں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی آپ جان لوگ؟ عبارت میں لائیے. دیکھیں کہتے ہیں وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اور اسی طرح سے ہم نے کہا کہ الرقبۃ فی کفارۃ الظہار والیمین مطلقۃ، کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں رقبہ جو ہے یہ مطلق ہے، غلام جو ہے وہ کیا ہے، مطلق ہے. فلا یزاد علیہ شرط الایمان، تو اس کے اوپر ایمان کی شرط کی زیادتی نہیں کی جائے گی، بالقیاس علی کفارۃ القتل، کفارہ قتل پر کیا ہے، قیاس کرتے ہوئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں بیٹا، سب کو سمجھ میں آیا؟ جی جی حضرت. ہاں بس رہنے دیجیے، اس کے آگے سے جو ہے